أوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم. صلوات. بانیان مجلس کے، حاضرین مجلس کے اور تمام ذاکرین مجلس پڑھنے والوں کے، تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً سید طفیل شاہ صاحب بخاری کے والد مرحوم، الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ایک صلوات کی زحمت فرمائیں۔ یہ جب سے آن لائن گیا ہے معاملہ اور زیادہ مشکل ہو گیا ہم جیسوں کے لیے۔ میں ابھی صبح سے 3 مجالس پڑھ چکا ہوں، چوتھی مجلس کے لیے حاضر ہوں۔ بعض اوقات کافی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور مجمع کے بغیر پڑھنا بہت مشکل ہے۔ جو مجلس کا اردو ہی میں ہے نا مجلس، عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، بے شک کہ ہدایت ہم پہ لازم ہے۔ جب لفظ علی آتا ہے تو اس کا لزوم پہ، اجرکم علی اللہ، آپ کا اجر اللہ پہ لازم ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں تھوڑا آرام سے چلوں گا کیونکہ میں تھوڑا گلا اس وقت حالت، اور یہ تقریباً پورا آپ کو پتہ ہے رجب کا مہینہ تو اتنی زیادہ مناسبتیں ہیں، ولادت شہادتیں مسلسل، تو میں یقین مانیے کہ عیسیٰ ثواب وغیرہ سب لوگ جو چاہتے ہیں وہ اسی مہینے میں ان کی سب مجالس وغیرہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، بے شک ہدایت ہم پہ لازم ہے۔ اب لازم کا ترجمہ میں خود لے کے آ رہا ہوں کہ یہ ہم پہ لازم ہے۔ وائلہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہدایت ہم پہ ہے، تو ہم پہ کیا ہے؟ لازم ہے، غیر لازم ہے، ضروری ہے، غیر ضروری ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ زیادہ مشکل اردو تو نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، بے شک ہدایت ہم پہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم پہ لازم ہے، مجھ پہ نہیں۔ میں اللہ کہنا چاہتا مجھ پہ لازم ہے، میں ہدایت دوں گا، بے ہدایت اللہ کی طرف سے ہے نا، لیکن کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، بے شک ہدایت ہم پہ لازم ہے۔ جب بھی لفظ ہم آتا ہے نا تو اس کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں، میں جلدی چند پیش کروں گا۔ جب اللہ کہتا ہے ہم، کئی مرتبہ اللہ کہتا ہے میں، کئی جگہ پہ اللہ کہتا ہے ہم، ہے نا توجہ؟ مثال کے طور پہ اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یعنی شراکت مع الغیر اللہ کو جہاں قبول ہی نہ ہو، وہاں اللہ کہتا ہے صرف میں۔ وہ اب مسلمانوں میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، سارے فرقے انہی کے ہیں، جتنے فرقے ہیں 73 وہ 2 ہی مکتب فکر ہیں، انہی کے ہیں۔ ایک مکتب ہے مکتب خلافت، دوسرا ہے مکتب امامت۔ یا کوئی کہے گا میں خلافت کا ماننے والا ہوں یا امامت کا ماننے والا ہوں۔ اب فرقے آگے جتنے بھی ہوں گے وہ یا خلافت میں ہوں گے یا امامت میں ہوں گے۔
ایک بات ہمارا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، شیعہ تمام کتابوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. میرے بعد 12 وصی ہوں گے. اب یہ 12 وصی ہوں گے، چاہے وہ 12 خلیفہ کہیں، 12 امام کہیں، 12 وصی رسول خدا کہیں، 12 جانشین کہیں، 12 سکسیسرز کہیں، جو مرضی کہہ لیجئے، ہیں 12. اور جتنے فرقے ہیں سب میں صرف ہم ہیں جو کہتے ہیں ہم 12 کے ماننے والے شیعہ. تو اب اثنا عشری ہم ہیں، ہم لکھتے بھی ہیں اپنے بہت سے شیعہ کہتے ہیں میں صرف شیعہ نہیں ہوں، شیعہ اثنا عشری ہوں. کیونکہ بہت سے اور ہیں شیعہ وہ کہتے ہیں جی میں بہرہ شیعہ ہوں، میں اسماعیلی شیعہ ہوں، میں زیدیہ شیعہ ہوں، میں یہ شیعہ میں وہ شیعہ، یعنی میں یہاں رک جاتا ہوں، میں وہاں رک جاتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کہیں نہیں رکتے، ہم 12 کے 12 کو ماننے والے ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ فرما، میرا سارے مسلمانوں سے سوال ہے کیونکہ اب یہ جا رہا ہے مجھے پتا ہے دنیا بھر میں، تو یہاں سے پیغام جا رہا ہے تو میں ہی پیش کرتا ہوں. دیکھیں قرآن، اچھا اللہ نے جب لفظ خلیفہ کہا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب کہا امام تو کہا انی جاعلک للناس اماما. پھر دوبارہ کہا میں امام بنا رہا ہوں، خلیفہ میں بنا رہا ہوں، امام ہم نہیں. اس میں ہے ہی نہیں کوئی اور سوائے اللہ کے. تو اچھا اب کوئی بھی مسلمان کہے تو وہ کہے گا بھی میں امامت مانتا ہوں یا خلافت مانتا ہوں. اچھا یہ امامت قرآن والی امامت ہے یا اپنے پاس سے بنائی ہے؟ توجہ ہے، امامت اللہ والی ہے، قرآن والی ہے، یا اپنے پاس سے بنائی ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو خلافت مانتا ہوں، تو خلافت قرآن والی ہے یا اپنے پاس سے بنائی ہے؟ اگر تو امامت و خلافت والے دونوں کہیں کہ نہیں ہم نے قرآن والی امامت کو مانا ہے، ہم نے قرآن والی خلافت کو مانا ہے، تو قرآن نے تو صاف بتا دیا چاہے امام کا ہو چاہے خلیفہ، بنانا اللہ کا کام ہے. محمد تو بنانا کام جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے میرا. ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا ہے حضرت علی علیہ السلام کو، ہم کہتے ہیں رسول خدا نے بتایا. بنایا اللہ نے ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام بنایا اللہ نے ہے، خلیفہ امیر المومنین کو اللہ نے بنایا. توجہ، حجت خدا اللہ نے بنایا، بتایا رسول خدا نے. بھائی رسول خدا یہ نہیں فرما رہے میں بنا کے جا رہا ہوں، فرما رہے انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں. بنانا خدا کا کام ہے، اس نے بنایا ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں. بھائی میں ساری تمہید کے اندر یہ وقت نہیں گزارنا چاہتا ہوں، بہت تیزی سے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں، اگر ساتھ دیجیے گا. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ انی جاعل، بہت سے کاموں میں اللہ کو کوئی بھی اپنا شریک قبول نہیں ہے، شراکت مال غیر نہیں، کوئی اس میں حصہ نہ لے، صرف میرا کام ہے. خلیفہ میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا. عزیزان گرامی کئی مقامات پہ اللہ فرماتا ہے ہم. اب یہ میں تو پیش کر دیا، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، وقت نہیں کہ میں ساری بہت زیادہ مثالیں دوں، اشرا نہیں ہے، مجلس ہے. اب یہاں کئی مقامات پہ اللہ فرماتا ہے ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. انا علینا للہدی، بے شک کہ ہدایت ہم پہ لازم ہے. جب اللہ ہم کہتا ہے نا تو کئی وجوہات سے کہتا ہے ہم. اب میں جلدی پیش کروں گا. پہلی وجہ یہ ہے کئی مرتبہ اپنی ہی عظمت کو بتانے کے لیے میں نہیں کہا جاتا، ہم کہا جاتا ہے. جیسے اب آپ جس ملک میں رہتے ہیں کہ یہاں ملکہ ہے اور وہ بعض اوقات خطاب کرتی ہیں تو میں نہیں کہتی، بلکہ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ میں، تو کہتی ہم. اردو میں آپ کو پتا ہے لکھنؤ کی اردو پوری دنیا میں مشہور ہے، تو آپ کبھی لکھنؤ والے کو میں کہتے نہیں سنیں گے، وہ ہمیشہ کہیں گے ہم. آپ پوچھ لیں بھئی یہ آپ کتنے لوگ ہیں تو کہیں گے ہم ہی کو ہم کہتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہم سے مراد وہ ایک ہی، اپنے آپ کو ایک کو بھی کہتے ہیں ہم. تو کئی مرتبہ ہم آتا ہے عظمت کے لیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ اپنی عظمت بتانے کے لیے کہتا ہے ہم.
عزیزان گرامی دوسری مرتبہ جب جہاں نظام ہو، پورا نظام ہو، تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہم نازل قرآن ہم نے کیا ہے، لے کے فرشتہ آیا، جس پہ لایا وہ نبی اور رسول ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لانے والے جبرائیل ہیں، لیا لوح محفوظ سے ہے، بتایا اسرافیل نے ہے۔ عزیزان گرامی جہاں پورا نظام ہو وہاں کئی مرتبہ اللہ میں نہیں کہتا، کہتا ہے ہم۔ کئی مرتبہ ہم نظام کے لیے کہتا ہے، کئی مرتبہ عظمت کے لیے کہتا ہے، اور بھی وجوہات علماء نے لکھی ہیں، بہت تیزی میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں ہے ہم، اللہ کہہ رہا ہے انا علینا للہدی، بے شک ہدایت ہم پہ لازم ہے۔ تو جہاں نظام ہو وہاں پہ ہم آتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہدایت دینی ہے، لیکن عالم ہے عالم اسباب۔ توجہ، دل میں بات اللہ نے ڈالنی ہے، ہدایت میری طرف سے، لیکن کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنے گا۔ اللہ کسی کو وسیلہ بنائے گا۔ عزیزان گرامی وہ جو اللہ کی طرف سے وسیلہ ہو، یا نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یعنی معصوم ہوتا ہے، یا ان کا نمائندہ ہوتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یا ان کا نمائندہ ہے، یا تو خود نبی ہوں گے یا امام ہوں گے، یا ان کا نمائندہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف دعوت دے رہا، جو شیطان کی طرف دعوت دے وہ شیطان کا نمائندہ، جو اللہ کی طرف یا اللہ والوں کی طرف دعوت دے وہ ان کا نمائندہ۔ اب یہ انسان نے فیصلہ کرنا میں نے کس کا نمائندہ بننا ہے۔ عزیزان گرامی بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، آپ نے گناہ کر دیا، تو کہتے ہیں بھئی وہ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ شیطان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا تو نہیں۔ توجہ ہو، شیطان کو دیکھا؟ پوچھے آپ کسی سے، نہیں دیکھا تو نہیں۔ اس نے بہکایا کیسے؟ کہ وہ یوسوس فی صدور الناس، قرآن میں ہے، وہ دلوں میں وسوسہ کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ شیطان دل میں وسوسہ کر کے گمراہ کر سکتا ہے، نہ نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، نہ حواس میں آتا ہے، لیکن گمراہ کر سکتا ہے۔ جب شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو پھر اللہ کا نمائندہ ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ اور فرما رہے ہیں محمد وعلى محمد، توجہ فرما رہے ہیں ذرا کرام، انا علینا للہدی۔ جب شیطان گمراہ کر سکتا ہے، شیطانی طاقت نہ نظر آئے نہ دکھائی دے، کہاں ہے؟ جب نظر نہیں آتا، بھئی وہ چھپا ہوا ہے، اسی چھپے ہوئے کو عربی میں کہتے ہیں غیب میں ہے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ جب غیب میں رہتے ہوئے شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا نمائندہ غیب میں رہتے ہوئے ہدایت کیسے نہیں کر سکتا؟ نمائندہ پروردگار ہدایت کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی تو اب انا علینا للہدی، بے شک کہ ہدایت ہم پہ لازم ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، چاہے وہ یہ دنیا ہو چاہے آخرت ہو، پلٹ کے تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، دنیا کے نہ ہو جانا، ہمارے رہنا۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو اللہ فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یہ جو دنیا ہے آخرت ہے یہ دونوں ہمارے ہی لیے ہیں، دنیا بھی اللہ کی ہے آخرت بھی اللہ کی ہے۔ تو انسان جو ہے کوشش کرے کہ جب وہ ہدایت بھیجے تو ہدایت کو تسلیم کر لے۔ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کچھ۔ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی اگر آپ دیکھیں تو شعبان معظم آنے والا ہے، اور بنا بر روایت 3 شعبان، بلکہ ایک ہی روایت ہے، مولا حسین علیہ السلام کی 3 شعبان کو ولادت ہے، 3 شعبان، لیکن بنا بر روایت، کیونکہ 2 روایات ہیں جناب عباس علیہ السلام کی ولادت کی، 2 ہیں، تو بنا بر روایت اور مستند روایت کے 4 شعبان کو مولا عباس کی ولادت ہے ذہنوں میں؟ تو اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، ساتھ ساتھ رکھا، کیوں؟ ایک ہے قمر بنی ہاشم، بھئی اسلام کے چاند کا نام
جناب عباس ہے، سورج امام حسین، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے بھئی. ایک سورہ قرآن کا ہے سورہ شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور اس کی کرنوں کی قسم اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. جب پوچھا گیا معصوم سے شمس کی قسم ہے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، تو کون؟ کہا اسلام کے شمس محمد، قمر ہے علی، کربلا کے سورج کا نام حسین ہے، چاند کا نام عباس. چلیے گا سارا مجمع اسی محبت کے ساتھ چلتا رہے گا میرے ساتھ. میں خاص مقام پہ لے جانے والا ہوں، شاید آپ کے لیے نیا نقطہ ہو، میں نے بڑی محنت کی ہے، ایک کوشش ہے شاید پہنچا پاؤں. جانے کے رامی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ جو شخصیات ہوتی ہیں نا، ابھی 13 رجب گزری ہے تو جناب سرور کائنات نے فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو جوش ملی آبادی نے اس مقام کے لیے کہا تھا جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے. بھئی جناب مادر امیر المومنین جو ہیں وہ تشریف لائیں اور ایک مرتبہ آغوش میں دیا جناب رسالت مآب کی. یہ رسول خدا نے فرمایا تھا نا امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، یہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. توجہ یہ نہیں ہے، امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کی آغوش میں نہیں دیا. توجہ بھئی جناب ابو طالب کی آغوش میں دینا چاہیے تھا کہ آپ کا بیٹا. آپ نے آنے کے بعد کہا بھتیجے یا رسول اللہ آپ کا بھائی. انہیں بھی پتا ہے رتبوں میں فرق ہے، اگر سید الاولیاء کو دینا ہے تو سید المرسلین کی آغوش میں. پتہ نہیں بھئی جیسے یہاں پہ آغوش میں دیا تو رسول خدا نے ہاتھ پھیلائے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ چچی کے سامنے ہاتھ پھیلے گا، سلام کیا چچی جان آپ کو سلام ہو، اور کہا کہ لائیے میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے. تو آپ نے جملہ کہا کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، آپ کا بھائی خوبصورت بہت ہے، آنکھیں نہیں کھولیں. اب تک تیسرا دن ہے آنکھیں نہیں کھولی. توجہ. تو وہاں پہ سب مورخین نے لکھا شیعہ سنی علماء نے کہ جیسے ہی جناب امیر کو لیا نا رسول خدا نے تو جناب امیر نے آنکھیں کھول دی. فوراً جناب امیر نے بھائی مجھے توجہ چاہیے، میں کسی جگہ لے جانا چاہ رہا ہوں. تو فوراً جناب امیر نے آنکھیں کھولی. تو رسول خدا نے فوراً جملہ کہا خصصتنی للنظر خصصتک للعلم، یا علی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا، میں نے علوم الہی کے لیے آپ کو مخصوص کیا. میں مدینۃ العلم ہوں تو آپ باب مدینۃ العلم ہیں. یا علی دنیا میں جو علم چاہے گا وہ آپ کے پاس آئے گا. عزیزان گرامی میں یہاں پہ روک کے دوبارہ جملہ پیش کر رہا ہوں، پھر میں آگے بڑھوں گا جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. مجھے بس مولا اتنی طاقت دے میں نتیجہ دے پاؤں. عزیزان گرامی یہاں پہ روک کے جملہ پیش کر دوں کہ سرور کائنات آگے بڑھے گا، لائیے میرے بھائی کو دے دیجئے. آپ نے کبھی غور کیا ہے 4 کتابیں اللہ نے نازل کی، 100 صحیفے. کتنے؟ 100 صحیفے ہیں. خود مولا کا فرمان ہے کہ یہ جو زوریسٹرینز ہیں، زرتشت ہیں، تو زورا کے لیے بھی وہ نبی تھے اور ان کے لیے کتاب آئی تھی. حضرت ابراہیم کے لیے صحیفے آئے ہیں، مختلف انبیاء کے لیے، حضرت ادریس کے لیے اور بڑے بڑے انبیاء کے لیے صحیفے آئے ہیں. 4 کتابیں آئی ہیں جن میں سے ایک قرآن ہے. توجہ ہو، 100 صحیفے 4 کتابیں. اللہ نے جتنے انبیاء کو صحیفے دیے، کتابیں دی، سب کو کہا آؤ آ کے کتاب لے جاؤ. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی ابھی مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانے پڑیں گے. جتنے انبیاء کو اللہ نے کتابیں دی ہیں صحیفے، سب سے کہا آؤ آ کے لے جاؤ. ادریس اس پہاڑ پہ آؤ آ کے صحیفہ لے جاؤ. ابراہیم اس پہاڑ پہ آؤ آ کے صحیفہ لے جاؤ. موسیٰ کوہ طور پہ آؤ صحیفہ لے جاؤ. توجہ، توریت کو لینے کے لیے آپ کو پہاڑ پہ آنا ہوگا، پتہ نہیں توجہ ہے. زبور اس پہاڑ پہ آئیے، صحیفہ لے جائیے، زبور لے جائیے. اے عیسیٰ جبل سعیر پہ آئیے، انجیل لے جائیے. سارے انبیاء کو اللہ بلاتا رہا، کتابیں دیتا رہا. اب سب سے جو عظیم کتاب تھی وہ ہے قرآن. سارے صحیفوں سے افضل،
ساری کتابوں سے افضل. اللہ نے کہا یہ میرا کلام ہے, قیامت تک باقی رہے گا معجزے کے طور پہ. ساری کتابیں صحیفے بدل جائیں گے, قرآن نہیں بدلے گا. اے میرے حبیب, افضل ترین کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں, لیکن آپ کو بلاؤں گا نہیں, جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. میری تھوڑی سی محنت ہے. عزیزان گرامی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ غار ہرا میں جائیں گے, میں کتاب وہاں بھیج دوں گا. آپ ابو طالب کے گھر چلے جائیں گے, کتاب وہاں آ جائے گی. آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے, کتاب وہاں آئے گی. آپ مسجد الحرام میں جائیں گے, میں قرآن وہاں بھیجوں گا. آپ عرش پہ جائیں گے, کتاب وہاں آ جائے گی. آپ ہجرت کریں گے, راستے میں ہوں گے, کتاب وہاں آئے گی. مدینے پہنچیں گے, صحابی کے گھر ہوں گے, کتاب وہاں. فاطمہ کے گھر جائیں گے, کتاب وہاں. چادر تلے ہوں گے, کتاب وہاں. آپ کے کاندھوں پہ حسنین ہوں گے, کتاب وہاں. ہاتھوں پہ میں نے تو بات ہی مکمل نہیں کی, آپ نعرے پہ نعرہ. عزیزان گرامی, اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب جہاں جائیں گے آپ علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے, قرآن وہاں. غدیر میں جائیں گے, قرآن وہاں. مسجد نبوی میں ہوں گے, قرآن وہاں. میدان جنگ میں جائیں گے, چاہے بدر ہو, احد ہو, خیبر ہو, خندق ہو, حنین, آپ جاتے رہیے, کتاب آتی رہے گی. آپ کو نہیں بلاؤں گا, افضل ترین کتاب آپ کے لیے, لیکن آپ کو نہیں بلاؤں گا. جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. پیغمبر ازواج بھی خود آئی ہیں, لینے نہیں گئے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ پیغمبر نے 13 ازواج 12 مدینے میں شادیاں کی ہیں, سب کی سب خود آئی ہیں. حضرت جویریہ سے لے کے حضرت ماریہ تک, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, ساری ازواج خود آئی ہیں. پوری زندگی بس پیغمبر 2 چیزیں لینے گئے ہیں, قرآن بھی لینے نہیں گئے, بس 2 چیزیں لینے گئے. 2 چیزیں. جب پہلی شادی ہوئی تو جناب خدیجہ کے گھر گئے, اور خانہ کعبہ میں علی کو لینے. ہے توجہ؟ عزیزان گرامی, یہ ہیں جناب امین. تو اب جوش ملی آبادی کے شعر کو پیش کر رہا تھا, ساری کی ساری آپ نے مجھے پورا زور لگوا دیا. گلے کی یقین مانے میرے حالت زخمی حالت میں ہوں بالکل. کل پھر 3-4 مجالس اور پورا دن بعد کل مجالس رہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا گھر بھی تو بیٹھے پڑھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا. ہمارے والد کی وصیت ہے کہ ان سے پڑھوانا. اب ایسے ایسے لوگ باقاعدہ جملے بولتے ہیں, انسان شرمندگی کے اندر پڑھ ہی دیتا ہے. بھئی یہاں رات کے 2 بج رہے ہوں گے, آپ کے یہاں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا, وہاں پہ اس لیے میں کیسے پڑھوں گا. مولانا پڑھ دیجیے, آپ کو خدا کا واسطہ, جناب سیدہ کا واسطہ. اب آدمی ایسے واسطے سنا کہ ویسے شرمندہ ہو کے کہتا چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, گلا زخمی حالت میں ہے, پیش کر رہا ہوں جملہ. تو پیغمبر نے فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو اب یہاں پہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا جیسے ہی نصف نور ملا, نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. ارے یہ جو 2 ساتھ میں ہیں انہیں میں نے بنایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جن پہ خالق ناز کرے وہ محمد و علی ہے. اب بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. اب یہ شمس و قمر کا میں پیش کر رہا تھا کہ اسلام کے شمس رسول خدا قمر علی مرتضی, کربلا کی شمس حسین ابن علی, قمر ہیں عباس ابن علی. تو اللہ نے ساتھ ساتھ رکھا. توجہ, ساتھ ساتھ رکھا. جملہ کیوں لے کے آیا ہوں, یہ ساری تمہید کیوں میں نے 20-25 منٹ کی باندھی,
یہ ساری زحمت حدیث ایک جملے کے لیے گلا اگر ساتھ دے. 13 رجب کو مولا کی ولادت ہے, 15 کو بی بی کی شہادت. تو یہاں رجب میں اللہ نے کہا دیکھو ساری دنیا کہے گی زینب زینو اب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اپنے باپ کی زینت میں نے پاس رکھا تاکہ دنیا کو سمجھ میں آئے وہ کیسی بیٹی ہوتی ہے جو علی جیسے باپ کی زینت ہو. نہیں پہنچا سکا. اب مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے, بات پہنچا رہا ہوں جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے. عزیزان گرامی, جناب امیر کے لہجے میں بس 2 ہی ہستیوں نے کلام کیا ہے. جب معراج پہ پیغمبر گئے تو ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ نے کلام کیا؟ کہا ہاں. فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ایک ایسا مقام آیا جہاں پہ جبرائیل بھی رک گئے, سب اس سے آگے کچھ نہیں تھا, سدرۃ المنتہا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ سے کلام کیا؟ کہا ہاں. کہا کیسے؟ کہا میں نے بھی پوچھا جب اللہ نے کلام کیا. انت کلمنی ام علی؟ پروردگارہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی؟ نہیں ہے مجمع. یہ فیض کاشانی نے لکھا تفسیر. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات فرماتے ہیں میں نے سوال کیا انت کلمنی ام علی؟ کیا تو مجھ سے ہم کلام ہے یا علی؟ تو اللہ نے کہا انا کلمتک, میں ہم کلام ہوں, میں خود کلام کر رہا ہوں. کہا پروردگارہ یہ علی کا لہجہ کیوں؟ یہ علی کے لہجے میں کیوں؟ کہا حبیب میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. جب تنہائی تھی تو آپ کے دل میں اضطراب تھا, یہاں کوئی نہیں نہ سوائے تیرے پروردگارہ, نہ سوائے میرے. تو میں نے اضطراب کو دور کرنا چاہا, جب دل میں دیکھا تو آپ کے سب سے قریب علی تھا. اے میرے حبیب, اے میرے حبیب, آپ کے دل میں جو سب سے آپ سے قریب ہے وہ آپ کا بھائی علی ہے. تو میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا. کلام میں کر رہا ہوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بس 2 ہستیوں نے علی کے لہجے میں کلام کیا, ایک خالق علی نے اور ایک دختر علی نے. یہی تو کہا ساری دنیا نے کہ جب کوفے میں جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا تو سب مجبور ہو گئے. اور ایک مرتبہ مولا کے بڑے ایک چاہنے والے, بہت قریبی چاہنے والے, حضرت عبداللہ مکفوف رضی اللہ عنہ, بہت جلیل القدر اصحاب امیر المومنین نے. گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. عزیزان گرامی, جیسے ہی جناب عبداللہ مکفوف کے کانوں میں آواز پڑی نا تو آپ نے جملہ کہا علی کی شہادت کو تو 20 برس بیت گئے, یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا؟ اب سوچئے جناب زینب کا مقام کیا ہے کہ مولا کی جو نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت تھی اس سے ملتا جلتا لہجہ جناب زینب کا تھا. اور کیوں یہاں پہ ضروری تھا؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں پہ عربیت کی وجہ سے کہا, فصاحت و بلاغت کی وجہ سے کہا, لیکن شاید آج میں سوچنے پہ مجبور تھا کہ نہیں, شاید اللہ نے آواز کو ایسا کر دیا ہو کہ وہ جو عبید اللہ ابن زیاد تھا, جو بنو امیہ تھے نا, ان کے ذہنوں پہ خوف طاری تھا مولا کائنات. وہ ڈرتے بہت تھے مولا سے. ایک مرتبہ خدا نے کہا کہ تم سمجھ رہے ہو یہ قیدی بی بی ہے, کمر ٹوٹ چکی ہے, بھائی بیٹے مارے گئے, اس کے بال سفید ہو گئے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تم سمجھتے ہو یہ کمزور ہے. ایک مرتبہ اللہ نے شاید وہ جناب امیر کا لہجہ عطا کیا. جب جناب زینب بولی تو خوف طاری ہو گیا. سارے مجمع پہ کہنے لگے لو ارے خاموش ہو جاؤ, علی آ گئے. ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون وہ پریشان ہوا, کون ہے؟ حضرت عبداللہ مکفوف کھڑے ہو گئے, کہا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا؟ تو عزیزان گرامی, اس مقام پہ ایک دوسرے آدمی نے کہا عبداللہ بیٹھ جاؤ. جناب عبداللہ مکفوف ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا, بوڑھے ہو چکے تھے, ان کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں, ایک بیٹی تھی. تو جناب عبداللہ مکفوف نابینا ہو گئے تھے, ایک آنکھ جمل میں ان کی شہید ہوئی, دوسری صفین میں مولا کی طرف سے لڑتے ہوئے.
تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا اے عبداللہ مکفوف بیٹھ جاؤ، بہت بڑی فوج ہے. کہا نہیں، یہ کون ہے جس نے خطبہ دیا؟ علی کی تو شہادت ہو چکی. کہا علی نہیں، علی کی بیٹی ہے. بس یہ نام سننا تھا. جناب عبداللہ مکفوف نے سنا علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں. عبداللہ مکفوف رونے لگے، تڑپنے لگے. کہا اے عبداللہ تو ابھی زندہ ہے اور علی کی بیٹی ہے اس حالت میں؟ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں علی کی بیٹی آ گئی. ایک مرتبہ جناب عبداللہ مکفوف نے سر اٹھایا، کہا یبن زیاد، او زیاد کے بیٹے، تیری اتنی جرت تو علی کی بیٹیوں کو دربار میں لے آئے؟ کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ علی کا صحابی. کہا اسے مار دو. ان کے قبیلے کے لوگ موجود تھے. کہا خبردار ہاتھ نہ اٹھانا، یہ ہمارے قبیلے سے. کہا ٹھیک ہے، انہیں گھر جانے دو. اشارہ کیا کہ جیسے گھر پہنچے فوراً مار دو، شہید کر دو. جناب عبداللہ مکفوف گھر چلے گئے. جیسے گھر پہنچے ان کی بیٹی نے پوچھا بیٹا بابا کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ مکفوف کے آنسو بہنے لگے. کہا بیٹی آج علی کی بیٹی ہے جن کا پردہ دنیا قسمیں کھایا کرتی تھی، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آ گئی ہے. بس بھئی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی. آج امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے. ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی زینب کے بازار میں آنے کا. آئیں ذرا امام زمانہ کو پرسہ دے. میں پڑھ پاؤں پروردگارا، بس میں تھوڑے مسائب پڑھنا چاہتا ہوں. آج ام المصائب کے مصائب ہیں. اگر آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے، میں دکھانا چاہتا ہوں. جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا، بابا جان. کس سے؟ رسول خدا سے. بابا جان نہ جانے یہ بچی کیسی بچی ہے کہ ابھی گہوارے میں ہے. جیسے ہی میرا حسین گہوارے کے قریب آتا ہے یہ رونا بند کر دیتی ہے، اور جیسے ہی حسین دور جاتا پھر رونے لگتی ہے. بس یہ جملے سننے تھے، رسول خدا رونے لگے، بہت روئے. جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے؟ اب بیٹی کل یہی آپ کی بیٹی ہوگی، یہی میری نواسی حسین کے ساتھ کربلا جائے گی. کہاں بھائی کو مار دیا جائے گا، یہ کوفے شام کے بازاروں میں لے جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج پڑھنا چاہ رہا ہوں. جناب سیدہ بہت روئیں. سیدہ کی بیٹی کوفے شام کے بازاروں میں، جس بی بی کا جنازہ رات میں اٹھا، ان کی بیٹیاں بازاروں میں لے جائے جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی آئے میں دو جملے پیش کر دوں اس سے پہلے کہ میں بی بی کے سارے مسائب پڑھوں. پتہ نہیں کہاں تک پڑھ پاؤں گا، ساتھ دیجیے گا. جب یہی رجب کا مہینہ تھا، 60 ہجری 28 رجب، ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں. عباس یہ فہرست سے سب کو بتا دیجئے کون کون ساتھ جائے گا. تو ایک مرتبہ جناب زینب کو پتا چلا میرا بھائی کربلا جا رہا ہے. فوراً آئیں. کہا عبداللہ اپنے شوہر کے پاس، آپ کو یاد ہے میں نے شادی کے وقت شرط رکھی تھی، نکاح میں عقد میں میں نے شرط رکھی تھی، جب میرا بھائی کربلا جائے گا میں ساتھ جاؤں گی. اگر دیکھ سکے میری طرف ضرور دیکھیے گا. جانتے جناب عبداللہ نے کیا کہا؟ کہا ہاں زینب مجھے یاد ہے، آپ کے بابا نے خود مجھ سے کہا تھا، چچا نے خود مجھ سے کہا تھا، مولا علی نے، کہ اے عبداللہ جب زینب کربلا جائے نا تو اسے بھائی کے ساتھ جانے دیجیے گا. کہا زینب میں آپ کو روکوں گا نہیں، منع نہیں کیا، بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا، لیکن زینب میں بہت بیمار ہوں. یعنی یہ اظہار کیا اگر آپ رک جاتی تو بہتر ہوتا. تو جناب زینب نے کیا فرمایا؟ کہا عبداللہ اگر آپ منع کر دیں گے نا تو میں جاؤں گی نہیں. لیکن عبداللہ ایک بات یاد رکھیے گا،
اگر میرا بھائی کربلا چلا گیا نا میں زندہ نہیں رہوں گی، میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، عبداللہ میں زندہ نہیں رہوں گی، اگر میرا بھائی چلا گیا میں بھی مر جاؤں گا۔ تو جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب میں آپ کو روکوں گا نہیں، کہا جناب عبداللہ نے فرمایا زینب میں آپ کو روکوں گا نہیں، بس بھائی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، اب ذرا ایک مرتبہ شب عاشور ہے، ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، کوئی کہتی ہے علی اکبر میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے، کوئی کہتی ہے قاسم میں بیوہ ہوں صرف آپ کی خاطر کربلا آئی ہوں، کوئی ماں کہتی ہے علی اصغر بیٹا آپ ابھی چل نہیں سکتے لیکن بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لیجئے گا۔ بس بھئی ایک جملہ پیش کروں، ایک ماں اپنے دونوں بیٹوں کے بالوں کو سنوارتی ہے ہاتھوں سے، پھر ایک جملہ کہتی ہے میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، میرے شیرو مجھے پتا ہے کل جب آپ جنگ کریں گے نا تو اپنے بڑوں کی شجاعت کا نمونہ پیش کریں گے، میرے شیرو بس ایک میری وصیت یاد رکھیے گا، اگر آپ جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے تو پانی نہ پیجئے گا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں۔ بس بھی میں نے تمام کر دیا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، کچھ دیر میرے ساتھ چلیے گا، اجرکم اللہ، سننا چاہیں گے؟ بس بھئی جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو آج ہی میں ایک روایت سن رہا تھا بہت بڑے ایک مجتہد سے، وہ فرما رہے تھے کہ جب جناب زینب کبریٰ آئی نا 11 محرم کو میدان کربلا میں تو بی بی نے دونوں ہاتھ مولا حسین کے لاشے کے نیچے رکھے اور دعا مانگنے کے لیے لاشے کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ ہم اہل بیت کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ روئیں بی بہت زیادہ، پھر ایک مرتبہ رو کے کہا اماں آپ نے کہا تھا میری طرف سے آخری بوسہ دے دینا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں ایک نگینے کے برابر بھی میرے بابا کے جسم پہ جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو۔ کہا پھر مولا کیسے بوسہ دیا آپ کی پھوپھی نے؟ کہا کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور لبوں کو رکھ کے ایک مرتبہ کہا اماں میں نے بوسہ دے دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے سنا نہیں جا رہا میں نے، لیکن مصائب یہاں پہ میں روک نہیں سکتا، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ بی بی 11 محرم کو چلی کربلا سے، لیکن بیٹوں پہ کوئی گریہ نہیں کیا۔ جب ناقہ پہ سوار ہوئی نا تو بی بی نے مقتل میں 2 لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کر کے کہا اولو محمد خدا حافظ۔ ماں تھی کیسے برداشت کرتی، بس ایک مرتبہ بیٹوں سے خدا حافظ کہا چلی۔ اب بی بی چلی گئیں، کہاں قیدی بنی کوفے چلی گئیں، کوفے سے شام میں رہائی مل گئی۔ جب ایک مرتبہ شہداء کے سر واپس آنے لگے نا ہر بی بی اپنے شہید کا سر لیتی رونے لگتی، اتنے میں 2 سر آئے، سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، بی بی نے سروں کو دیکھا آنکھیں بند کر لی۔ آنے والے نے سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کیا خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب زینب کبریٰ سے جب دیکھا نا تو جناب فضہ سے رہا نہیں گیا، ایک مرتبہ کہا لاؤ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ رو کے کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں۔ جناب زینب نے فرمایا فضہ اما فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے بھائی کا صدقہ دے دیا، اجرکم اللہ۔ جناب فضہ آگے بڑھی کہا لاؤ یہ 2 سر مجھے دے دو، بہت روئیں، ہر بی بی رو رہی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی میں تمام کر دیتا لیکن یہاں پہ مصائب تمام نہیں ہوتے۔ بی بی چہلم پہ کربلا آ گئی، ہر قبر پہ گئی، نہیں گئی تو بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئی، 3 دن کربلا رہی۔ تیسرے دن جب کربلا سے چلی نا 3 دن کے بعد تو ایک مرتبہ دوبارہ بی بی نے آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد الوداع، میرے شیرو ماں مدینے واپس جا رہی ہے۔ آئیں بی بی، کہاں آئیں؟ یہاں پہ ایک بہت بزرگ عالم دین مرحوم ہو چکے ہیں، ان کا جملہ پیش کر دوں۔ بس بھئی
مرحوم فرماتے تھے کہ مولا سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے بابا کا سر نیزے پہ بلند تھا، مولا آپ کبھی بابا کے سر کو دیکھتے تھے؟ کہا کہ جب بھی میں بابا کا سر دیکھتا تھا تو میں اپنے بابا کی نگاہوں کو دیکھتا تھا، 3 حالتوں میں ہوتی تھی، یا میری پھپھی کو دیکھ رہی ہوتی تھی، یا میری چھوٹی سی بہن کو۔ پھر مولا رونے لگے، کہا مولا تیسری حالت کیا ہوتی تھی؟ کہا اگر یا میری پھپھی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، میری بہن کو نہیں، کہا پھر کہاں ہوتی تھی بابا کی نگاہ؟ کہا میرے بھائی علی اکبر کی طرف، اس نیزے کو دیکھتی تھی جہاں میرے بھائی علی اکبر کا سر تھا۔ اجرکم اللہ، بس میں تمام کر دیا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت، اب اسے پڑھانے جا رہا۔ اجرکم اللہ، جب مدینے واپس آ گئی نا بی بی، تو کہا سید سجاد میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی، نانا کے روضے پہ جاؤں گی، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ آئیں، مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے اعلان کر دو قتل الحسین بکربلا۔ بشیر نے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے۔ بس بھئی علم برآمد ہونا، 2 جملے سن لیجئے گا۔ ایک مرتبہ جناب سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے۔ جب بیویاں آئی نا تو مولا سجاد نے اپنے پھپھی کو آگے کر دیا، پھپھی اماں پہلے آپ روضہ رسول پہ جائیے، اپنے نانا کے روضے پہ آپ جائیے۔ بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور ایک مرتبہ رو کے جملہ کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر حسین کے سینے پہ سوار ہوا، جب ریش مبارک میں ہاتھ ڈالا، جب اس نے خنجر چلایا، میں نے رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، مت مارو۔ نانا کسی نے میری ایک نہ سنی۔ اجرکم اللہ، آخری جملے سن لیجئے بس بھئی۔ جانتے ہیں جب بی بی مصائب پڑھ رہی تھی، سارے مدینے والے بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے۔ جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نشان دکھاتی، میں بتاتی میری پشت پہ آپ کی امت نے کتنے تازیانے مارے، میرے بدن پہ کتنے نیلے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے تمام کر دیا۔ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بس کیجئے، گھر چلی۔ جب گھر لے جانے لگے نا مولا سجاد، تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کے روضے پہ لے چلیے، میری ماں کے روضے پہ لے چلے۔ چلے مولا سجاد لے کے پھپھی کو۔ جیسے جناب زینب آئی نا ماں کے روضے پہ، بی بی نے سامان کھولا، رونے لگی۔ یہاں پہ اگر میری طرف دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ایک خاتون جب اپنے بھائیوں سے ملتی ہے نا، اپنے مصائب چھپا لیتی ہے، بیٹوں سے ملتی ہے مصائب چھپا لیتی ہے، شوہر سے ملتی ہے مصائب چھپا لیتی ہے، باپ سے ملتی ہے مصائب چھپا لیتی ہے، لیکن جب ماں سے ملتی ہے اپنے مصائب نہیں چھپا سکتی۔ جیسے ہی جناب زینب ماں کے روضے پہ آئی، ایک مرتبہ رونے لگی، اماں آپ کا حسین مارا گیا۔ سامان کھولا، اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا۔ ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا کہ اماں برداشت نہیں ہوا، اماں آپ نے کرتا دیکھا، میں نے لاشا پامال ہوتے۔ ایک مرتبہ بس میں نے تمام کر دیا، مجھ سے پڑھا بالکل بھی نہیں جا رہا۔ جیسے ہی مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں گھر چلیں، گھر آ گئی، ہر بی بی سے پرسہ لیا، بس ایک جملہ کہا صرف مجھے میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا، کوئی مجھے میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے۔ بی بی روتی رہی۔ ایک دن آیا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد
پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائے، پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائے۔ وہ جناب زینب جو کربلا میں بیٹوں پہ نہیں روئی، شام میں سر آئے نہیں روئی، دوبارہ چہلم پہ کربلا گئی، ہر قبر پہ گئی، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئی، نانا کے روزے پہ گئی، بھائی کے مصائب پڑھے، بیٹوں کے مصائب نہیں پڑھے، ماں کی قبر پہ گئی، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، بھائی کے گھر آئی، سب سے پرسہ لیا، بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا، لیکن آخر ماں تھی، کب تک برداشت کرتی؟ جیسے ہی بی بی نے سر پہ برقع لیا، گھر چلی، بی بی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، پاؤں لرزنے لگے، جیسے ہی گھر آئی دو جان نمازیں بچھی دیکھی، جان نمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی اور رو کے کہنے لگی، او محمد، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جائے، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے بیٹے یاد آتے۔ اتنے میں جناب عبداللہ آگے، نہ جانے کیا بیت گئی تھی جناب زینب پہ، جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے، جناب زینب سے کہنے لگے، بی بی آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ تشریف لے جائیے، میری زوجہ گھر نہیں ہے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اونو محمد مارے گئے۔ نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے۔ جب دوسری دفعہ گرے نا زمین پہ، جناب زینب نے پوچھا، عبداللہ کیا بات ہے، کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ کہنے لگے، زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ جناب زینب نے رو کے کہا، عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، باغیوں کے نعرے، ہاتھوں میں پتھر، علی کی بیٹیاں، ماتم حسین۔